بات چل رہی تھی کہ پہلے کلمہ کس نے پڑھا. میں نے کہا بعض روایات میں سیدنا صدیق اکبر نے، بعض روایات میں حضرت خدیجہ نے، بعد میں ہے حضرت علی نے، اور بعد میں حضرت زید نے. اب روایتی ہوگی 4. اچھا یہاں ایک اور طبقہ آ جائے گا جو حدیثوں کا انکار کرتے ہیں، جی ہم حدیث نہیں مانتے. کیوں نہیں مانتے؟ اچھا سچی کیڑی تھی جھوٹی کیڑی ہے؟ اچھا جی آپ بتائیں پہلا سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا؟ حضرت ابوبکر. نہیں دوسری حدیث حضرت خدیجہ نے پڑھا. اسی کیڑی حدیث بنی ہو؟ دیکھو لوگ آ جاتے ہیں نا میدان میں. اب یہاں سے لوگ حدیث کا انکار کرتے ہیں، ایک حدیث میں یہ ہے، ایک میں یہ ہے، ایک میں یہ ہے، ایک میں یہ ہے، کنوں سچا کی تو کنوں جھوٹا کیے، لہذا سی مندے ہی. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت، اللہ ان کی قبر پہ اربوں رحمت نازل فرمائے. اے کاش اللہ اس امت کو قدر کی توفیق عطا فرمائے. کتنا بڑا وہ انسان تھا، کتنا بڑا وہ انسان تھا، اللہ قدر کی توفیق عطا. حضرت امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی مبارک عادت یہ تھی، اگر کسی مسئلے پر کئی حدیثیں آ جائے نا تو مطلب ایسا بیان کرتے تھے کہ کسی حدیث میں بھی توڑ نہ ہو، یعنی ایسے لگے کہ سب حدیثیں ٹھیک ہیں، کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. حضرت امام صلی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے، توجہ رکھنا، فرماتے ہیں ان 4 روایات کا مطلب یہ ہے، اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ عورتوں میں سے کلمہ سب سے پہلے کس نے پڑھا تو جواب، بچوں میں سے سب سے پہلے کس نے پڑھا، غلاموں میں سب سے پہلے کس نے پڑھا، زید، اور بڑوں میں سب سے پہلے کس نے پڑھا. کوئی اختلاف ہوا؟ ختم. یہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ. دیکھو کیا خدا نے دماغ دیا. یہ تھے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، مسئلہ ہی حل ہو گیا. اب یہ کہنا کہ امام حنیفہ کو حدیث نہیں آتی، عجیب بات ہے. وہ آتی ہے تو مطلب بیان کر رہے ہیں نا، اگر آتی ہی نہ تو جوڑ کیسے پیدا کرتے. خیر بات یہ چل رہی تھی کہ سب سے پہلے کلمہ کس نے پڑھا، ذہن میں آ گئی نا بات. میں وہ بات ایک سنانے لگا تھا کہ امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج کیا تھا. مثلا آپ تبلیغ میں جائیں، آپ نماز سیکھیں، نماز کیسے پڑھنی ہے، تو آپ سے کہیں گے بھی نماز کیسے پڑھنی ہے. پہلی بات ہے کہ آپ نے ہاتھ کہاں تک اٹھانے، کہیں گے نا ہاتھ کہاں تک اٹھانے. یعنی تبلیغ والے کیا کہیں بھی ہاتھ ایسے اٹھاؤ کہ آپ کی ہتھیلیاں کندھوں کے برابر ہو جائیں، یہ انگوٹھا کان کی لو کے برابر ہو جائے اور باقی انگلیاں کان کے برابر، یوں ایسے ہاتھ اٹھاؤ. یہ ایسے کیوں کہا؟ امام حنیفہ کو دیکھنا کیوں کہا. امام سے فرماتے ہیں بعض احادیث میں ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اور اللہ کے نبی کا عمل تھا کہ جب آپ نماز پڑھتے ہاتھ اٹھاتے تو اپنے ہاتھوں کو کندھے کے برابر اٹھاتے. اور ایک روایت میں ہے کہ آپ اپنے ہاتھ کو کان کی لو کے برابر اٹھاتے، اور ایک میں ہے کہ کانوں کے برابر اٹھاتے. تو حدیثیں کتنی ہوگی؟ کندھے کے برابر، کان کی لو کے برابر اور کان کے برابر. امام سے فرمایا جب تم ہاتھ اٹھایا کرو نا تو ہتھیلیاں کندھے کے برابر ہوں، انگوٹھے کان کی لو کے برابر ہوں، باقی انگلیاں کان کے برابر ہوں، تاکہ تینوں حدیثوں پر عمل ہو جائے. کیسی بات فرماتے ہیں، اندازہ کرو بھئی آپ نے ہاتھ باندھنے ہیں تو کیسے باندھو. فرمایا دائیں ہتھیلی کو بائیں ہتھیلی پہ رکھو، انگوٹھا چھوٹی انگلی سے دائیں ہاتھ بائیں گھٹے سے پکڑو، اور یہ 3 انگلیاں کلائی پہ رکھو، ہاتھ ناف کے نیچے باندھو. کیوں؟ فرمایا کہ حدیثیں 4 ہیں. حدیثیں 4 ہیں. ایک حدیث میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری میں حضرت فرماتے حضور نے ہمیں فرمایا کہ جب نماز پڑھنی ہے نا تو دائیں ہاتھ کو بائیں سے پکڑنا ہے، اس لیے یہ ان دونوں سے پکڑ لو. اور ایک بخاری میں روایت ہے کہ جب نماز پڑھتے ہیں نا صحابہ حضور کے دور میں تو دائیں ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر رکھتے، دائیں ہاتھ کو بائیں بازو پہ رکھتے. فرماتے 3 انگلیاں یہ بازو پہ رکھ لو، یہ اس طرح. اور علی فرماتے ہیں کہ نماز کی سنت میں تھے کہ ہتھیلی پر رکھو، فرمایا بائیں ہاتھ کو دائیں پر رکھ لو. اور ایک حدیث میں صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا حضور نماز پڑھا رہے تھے، ہاتھ ناف کے نیچے تھے تو ناف کے نیچے رکھ لو تاکہ 4 حدیثوں پر عمل ہو جائے. یعنی ایسا بندہ جس کی خواہش ہے کہ کوئی حدیث بچے نہ، سب پر ہی عمل ہو جائے، کتنی محنت ہے. اللہ ہمیں اس بات کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.